السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ شنگھائی اسپرٹ کو اجاگر کیا جائے۔ تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت پر چینی وزارت دفاع کا رد عمل، اور G20 وزرائے خارجہ اجلاس میں فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 مرحلوں پر مشتمل حل پر اتفاق۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے شنگھائی تعاون تنظیم سیکریٹریٹ کے قیام کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر 22 تاریخ کو بیجنگ میں ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ اپنی تقریر میں وانگ ای نے نشاندہی کی کہ شورش زدہ عالمی صورتحال کے تناظر میں شنگھائی اسپرٹ اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے تعاون کے پلیٹ فارم کی مزید ضرورت ہے۔ وانگ ای نے شنگھائی تعاون تنظیم کو صدی کی تبدیلیوں میں مستحکم اینکر بنانے پر زور دیا۔ چین شنگھائی تعاون تنظیم کو سفارتی ترجیح بنانا جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس سال آستانہ سربراہ اجلاس نتیجہ خیز ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی ترقی کے نئے امکانات ہوں گے اور دنیا میں دیرپا امن اور مشترکہ خوشحالی کے لیے SCO کی مزید خدمات سر انجام دی جائیں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل چونگ منگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم 6 رکن ممالک سے بڑھ کر 26 رکن ممالک پر مشتمل خاندان بن چکی ہے، جس میں رکن ممالک، مبصر ممالک اور مکالمے کے شراکت دار شامل ہیں۔ SCO نے مختلف سماجی نظام اور ترقیاتی راستے کے حامل ممالک کے درمیان یکجہتی، کھلے پن، جیت جیت جامعیت پر مبنی تعاون کا ایک نیا ماڈل تشکیل دیا ہے۔ 23 فروری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ کی طرف سے منعقدہ 20ویں سالگرہ کے استقبالیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کے 20 سالوں کے دوران اس کے ارکان کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ اس عرصے میں تمام فریقین نے اچھے ہمسایوں کے طور پر دوستی اور سیاسی باہمی اعتماد کو مستحکم کرنا جاری رکھا ہے، سلامتی، معیشت اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو گہرا کیا ہے اور ایک نئی قسم کے بین الاقوامی تعلقات اور علاقائی تعاون کے لیے ایک ماڈل قائم کیا ہے۔ ماؤ ننگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین شنگھائی تعاون تنظیم کا بانی رکن ہے اور اس نے ہمیشہ شنگھائی تعاون تنظیم کو سفارتی ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد، باہمی اعتماد، ہم جہتی تعاون کو بڑھانے، عالمی گورننس میں فعال طور پر حصہ لینے اور دنیا کے دیرپا امن اور مشترکہ خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے SCO کے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مستقبل میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کچھ امریکی شخصیات کا کہنا ہے کہ چینی ساختہ کرینیں امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرہ ہیں۔ اس حوالے سے 23 فروری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بیان بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے کہ چین ڈیٹا جمع کرنے کے لیے بندرگاہ کی کرین کو ریموٹلی کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور تجارتی معاملات کو یوں بطور آلہ اور ہتھیار بنانے سے عالمی سپلائی چین کے خطرات میں اضافہ ہوگا اور اس کا نقصان دنیا سمیت امریکہ کو خود بھی ہوگا۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ مارکیٹ اکانومی اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کا سنجیدگی سے احترام کرتے ہوئے چینی کاروباری اداروں کو منصفانہ اور غیر امتیازی ماحول فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنے کاروباری اداروں کے جائز اور قانونی حقوق اور مفادات کی حفاظت جاری رکھے گا۔ 23 فروری کو چین کی وزارت دفاع کے ترجمان ژانگ ژیاؤگانگ نے تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چین کے تائیوان علاقے کو امریکہ کی جانب سے اسلحے کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے امریکہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت اور فوجی امداد کی فراہمی کے ذریعے تائیوان کے علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کی کوشش کر رہا ہے، اور ان اقدامات نے چین کی خود مختاری، سلامتی کے مفادات اور چین اور امریکہ کی افواج کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا،
اور امریکہ کی جانب سے تائیوان کو مسلح کرنا ایک خطرناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت اور تائیوان کے ساتھ فوجی تعلقات بند کرے، تائیوان کو کسی بھی طریقے سے مسلح کرنا بند کرے اور دونوں ممالک اور افواج کے درمیان تعلقات کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ چین قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات اختیار کرے گا۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گان یوئی نے بتایا کہ 22 اور 23 فروری کو فلپائن کے محکمہ ماہی گیری اور آبی وسائل کا جہاز نمبر 3002 چین کی جانب سے بارہا انتباہ کے باوجود چین کی جزیرے ہوانگین سے ملحقہ پانیوں میں داخل ہوا، جسے چائنا کوسٹ گارڈ کے جہاز نے قانون کے مطابق ضروری اقدامات لے کر واپسی پر مجبور کیا۔ جائے وقوع پر چائنا کوسٹ گارڈ کے جہاز کا تحمل مزاجی کے ساتھ کیا گیا یہ آپریشن پیشہ ورانہ، معیاری اور جائز تھا۔ ترجمان نے کہا کہ فلپائن کی جانب سے اقدامات چین کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلپائن پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی غیر قانونی کارروائیاں بند کرے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کے پاس اس سلسلے میں مزید کنٹرول کے لیے اقدامات کا حق محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ ہوانگین اور اس سے ملحقہ پانیوں پر چین کی ناقابل تردید خود مختاری ہے اور چائنا کوسٹ گارڈ قانون کے مطابق ان علاقوں میں حقوق کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھے گا جو چین کے دائرہ اختیار میں ہیں اور قومی خود مختاری اور سمندری حقوق و مفادات کی ثابت قدمی سے حفاظت کرتا رہے گا۔ 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کے معاملے پر سماعت کے چوتھے دن میں داخل ہوئی۔ اس موقع پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے چین کے پالیسی موقف کے مطابق چینی نمائندے نے فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی بحالی کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے قانونی مشیر اور ٹریٹی اینڈ لا ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ماشن من کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ قبضہ کتنا ہی طویل رہے، قبضے کی غیر قانونی نوعیت بدستور برقرار ہے اور مقبوضہ علاقوں کی خود مختاری بدستور برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف ایک طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے فلسطین اور اسرائیل دونوں کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کی قانونی طور پر پابندی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ رائے قانونی اور اخلاقی حیثیت رکھتی ہے اور مسئلہ فلسطین کے جامع، دیرپا اور منصفانہ حل پر اہم اثر ڈالے گی۔ 15 سالوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ چین نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے مشاورتی رائے کیس کی زبانی کارروائی میں حصہ لیا ہے۔ 22 تاریخ کی سپہر گروپ آف 20 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں شریک تمام فریقین فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 مرحلوں پر مشتمل حل پر متفق ہوئے ہیں۔ اجلاس کے بعد منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں برازیل کے وزیر خارجہ موروویرا نے G20 ممبران کے موجودہ بین الاقوامی اہم تنازعات بشمول فلسطین اسرائیل تنازعات کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ G20 کے اراکین جنگ بندی کے حصول کے لیے غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کو فوری طور پر کھولنے کی حمایت کرتے ہیں اور پھر فلسطینی ریاست کو فلسطین اسرائیل تنازع کے حتمی حل کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ موروویرا نے ایک بار پھر موجودہ بین الاقوامی بحران کے حل کے لیے عالمی گورننس اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران نے اقوام متحدہ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جیسی بین الاقوامی تنظیموں میں اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے تاکہ ان بین الاقوامی اداروں کو آج کی دنیا کے چیلنجوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ گزشتہ سال دسمبر میں برازیل کی جانب سے G20 کی گردشی صدارت سنبھالنے کے بعد وزرائے خارجہ کی یہ پہلی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہے۔ ایک اور اعلیٰ سطحی اجلاس کے طور پر G20 وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی میٹنگ اگلے ہفتے برازیل کے شہر ساؤ پالو میں منعقد ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔